قرآن میں 20 دلوں کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 12 دل ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ ان میں سے ایک دل بیمار دل ہے۔ یہ بیمار دل وہ دل ہوتا ہے جو خواہش نفس کی تکمیل کرتا ہے، جو اس کا دل چاہا وہ اس کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور شہوت پرست دل ہوتا ہے جس میں بے شرمی ہوتی ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، میوزک بہت زیادہ سنتا ہے، اور ایسے دل فلموں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، فلم بہت دیکھتے ہیں، دھاراواہک بہت دیکھتے ہیں، اور یہ دل شرک اور بدعت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ جب تک کہ توبہ نہ کرے یہ دل اس بیماری سے باہر ہی نہیں نکل پاتا ہے، اور اللہ کو ایسا بیمار دل بالکل بھی پسند نہیں۔ دوسرا دل مردہ دل ہوتا ہے جو بالکل اندھا ہوتا ہے، جس کو نہ تو کوئی قرآن اور سنت کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ کچھ سنائی دیتی ہے، جیسے ایک مردہ پڑا ہوا ہو اور وہ کچھ بھی نہ تو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے آگے کوئی چاہے جتنا شور مچائے، چاہے کچھ بھی کرے، اس کو نہ تو کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مردہ دل کو حق سمجھ میں نہیں آتا، حق اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، حق ہوتے ہوئے بھی وہ حق کو پہچان نہیں سکتا۔ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اس کو اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ تو بالکل مردہ دل مردوں کی ہی طرح ہوتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تیسرا دل غافل دل ہے، جس کو قیامت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، وہ قیامت کے بارے میں غافل پڑا ہوا ہے، کوئی تاش کھیلنے میں مست ہے، کوئی جوا کھیلنے میں مست ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، نہ تو اس کو اذان کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی کوئی پرواہ ہے، بالکل غافل رہتا ہے، نہ تو اس کو اسلام کے بارے میں کوئی دھیان رہتا ہے اور نہ کچھ علم سیکھنے کے بارے میں۔ تو ایسا دل اللہ کو پسند نہیں۔ چوتھا گنہگار دل ہے۔ گنہگار دل وہ دل ہوتا ہے جو سچی گواہی کو چھپانے والا ہو، قرآن اور حدیث کی بات سامنے آنے پر وہ اس کی بات بھی چھپاتا ہے، جھوٹ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، جھوٹی گواہی دینے والا بھی ہوتا ہے، جو کبھی انصاف نہیں کر سکتا، ہمیشہ غلط راستے پر چلتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پانچواں دل متکبر دل ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، جھگڑا کرنے والا، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ افضل سمجھنے والا، علم میں، عقل میں اور پیسوں میں، اپنے کو دوسروں سے اچھا پروف کرتا رہتا ہے، دوسروں کو حقیر، اس کی نظر میں دوسرے حقیر ہوتے ہیں اور وہ اپنے کو بڑا، بہت ہی بڑا اور قابل سمجھتا ہے، تو یہ اس کی تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی ہر چیز پر تکبر
کرتا رہتا ہے، اپنی گاڑی پر، اپنی پراپرٹی پر، اپنی کپڑوں پر، اپنی خوبصورتی پر، چاہے وہ اتنا خوبصورت ہو یا نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر ایک تکبر شامل رہتا ہے۔ یہ متکبر دل اللہ کو پسند نہیں۔ چھٹا دل سخت دل ہوتا ہے، غلیظ ترین دل ہوتا ہے، جس کو رونا نہیں آتا، جس کو کسی کا غم یا دکھ دیکھنے پر کوئی ترس یا رحم نہیں آتا، جس کے دل میں نرمی ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے نہ تو دوست ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ساتھ دینے والا۔ ایسے سخت دل کے لوگ اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی دور بھاگتے ہیں، اور سخت دل والوں سے ان کے رشتہ دار بھی ان کے قریب نہیں آتے، ان سے دوری بنائے رہتے ہیں۔ ساتواں غفلت والا دل، یہ دل اتنا غافل ہوتا ہے کہ اس کو حساب کتاب کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ تو قیامت کے بارے میں کوئی فکر ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تیاری کرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن دنیا کے معاملے میں بہت ہی چالاک ہوتا ہے، اور آخرت کے معاملے میں بالکل ہی غفلت والا ہوتا ہے۔ آٹھواں دل مہر زدہ دل، ایسے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر نہ تو کچھ بھی ان کے اندر جا سکتا ہے، نہ اندر ان کے کچھ آ سکتا ہے۔ تو مہر زدہ دل ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے، گمراہ رہتا ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اور حق کو نہیں سنتا، حق کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مہر زدہ دل پہ ایک ایسا لیبل لگا ہوتا ہے کہ اس کی دور سے پہچان ہو جاتی ہے، اور مہر زدہ دل کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نواں دل پتھر دل، یہ ظلم کرنے والا دل ہوتا ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے پر لعنت کی وجہ سے ان کا دل پتھر دل ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے مناظر کو دیکھ کر، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر ان کو کوئی نہ تو رحم آتا ہے، نہ ان پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں، جس طرح پتھر پہ نہ تو کوئی دھوپ کا زیادہ اثر ہوتا ہے، نہ بارش کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح پتھر زدہ دل پر آس پاس کے حالات اثر نہیں ڈالتے، اور یہ اپنی زندگی میں کھویا رہتا ہے اور اپنے ظلم میں بڑا رہتا ہے۔ 10واں دل غلاف چڑھا دل، ایسے دلوں پر کفر کی ایک پرت چڑھی ہوتی ہے، کفر کے علاوہ انہیں کچھ بھی پسند نہیں آتا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ کفر بھی ان کا غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کفر کے ہی راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ان کو صحیح راستہ پانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔
11واں دل ٹیڑھا دل، جن کو کبھی اچھائی ہی نظر نہیں آتی، ہمیشہ دوسروں کی برائی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہمیشہ نگیٹو سوچتے ہیں، ان کے اندر چغل خوری کی، بغض، حسد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی بھی ملیں گے تو چغل خوری کی بات کریں گے، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی چغلی کرنے میں ہی ان کو مزہ آتا ہے، ان کا دل ہی ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی اچھا نہیں سوچ سکتے، کبھی کسی کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتے، کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتے، اگر تعریف بھی کریں گے تو برائی ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کریں گے۔ بہت سے فرقہ پرست لوگ بھی کسی کی اچھی خوبی کو نہ بیان کرتے ہوئے ان کی برائی ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیش کرتے ہیں، ایسے ٹیڑھے دل اللہ کو پسند نہیں۔ 12واں دل شک والا دل، یہ دل ہمیشہ شک میں ہی رہتا ہے، اگر نماز پڑھ لیں گے تو گراہک آئے گا چلا جائے گا، اتنا گھاٹا ہو جائے گا، اپنے رشتہ داروں پر شک کرتے رہتے ہیں، کوئی آئے گا تو پیسے مانگے گا، کوئی پراپرٹی لے لے گا ہماری، اپنے دوستوں پر شک کرتے ہیں، کسی پر ان کو یقین ہی نہیں آتا، ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی نیت درست نہیں ہوتی تو اللہ ایسے لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتا، ایسے لوگ عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ شک میں پڑے رہتے ہیں، یہ کام اچھا ہے کہ خراب ہے، ایسے لوگوں کی جنت سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ والوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ایسے تمام برے دلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔